ایم پی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں آخر معیشت کو ٹھیک کرنے پر توجہ نہیں دی جاتی. تو جہاں حکومتیں قصوروار ہیں وہاں اپوزیشن جماعتوں کی بھی کچھ ذمہ داری ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں اپوزیشن کو بھی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ اور انتشار کی سیاست سے جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی. ابھی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے ہیں، لیکن ان کا اصرار ہے کہ 8 فروری کو جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، پہیہ جام ہڑتال جو ہے، وہ کال کسی صورت جو ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. محسن صاحب، کیا خیال ہے آپ کا کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ نہ لیں کال واپس. نہ لیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، احتجاج کرنا اور احتجاج رجسٹر کروانا جی، ہر ایک کا حق ہے، بالکل. اور اگر آپ قانون اور آئین کی دائرے میں رہ کے کوئی احتجاج کرتے ہیں، جی، لاک ڈاؤن نہ کریں، توڑ پھوڑ نہ ہو، جلاؤ گھراؤ نہ ہو. نہیں دیکھیں، آپ کی آزادی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب میری ناک شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے fair enough. یہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محمود اچکزئی کے آنے کے بعد جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ایک ریلیف ملے گا. جی ان کو جو لوگ چلا رہے تھے اور ان کو علیمہ خان اینڈ کمپنی جی جی جس طریقے کی سیاست کرنا چاہتی تھی، جی وہ محمود اچکزئی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں کریں گے، صحیح. وہ جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کریں گے. جی وہ آئینی طور پہ احتجاج کرنے کے اگر وہ کال دیتے ہیں جی تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ محمود اچکزئی کا جی کال دینا اور محمود اچکزئی کا معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا مقصد یہ ہے جی کہ پارٹی میں جو انتشاری گروپ ہے اس کو لگامیں ملیں گی. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سیاسی طور پہ احتجاج کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ روز احتجاج کریں. لیکن میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ اب قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. صحیح. اور جو لوگ توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، ان کے خلاف قانون استعمال ہونے چاہیے. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں، جی اداروں میں بیٹھے بھی لوگ جو ہیں، جی وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہ عمران کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. جی وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ کھڑا جی رہے تاکہ وہ پتہ ہی کس کو ڈرانا چاہتے ہیں. وہ فیلڈ مارشل کو ڈرانا چاہتے ہیں یا ناکام کرنا چاہتے ہیں فیلڈ مارشل کو. ڈرانا چاہتے ہیں. جی لیکن ان لوگوں کا بھی احتساب اب وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. جی روکڑی صاحب، وہ مہاتما کے شتر بے مہار پیروکار جنہیں میں طفلان انقلاب کہتا ہوں، جنہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کیا محمود اچکزئی صاحب ان کو سنبھال لیں گے؟ اور 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ محمود خان اچکزئی جو ہے نا جی، اس کی اس پارٹی کے اندر، اس پارٹی کے لوگوں کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی کہے اور یہ پارٹی جو ہے اس کی بات سنے. محسن صاحب والے پوائنٹس آئی ایگری ٹو دیٹ. محمود خان اچکزئی ایک سیاسی آدمی ہے اور وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کن لائنوں پہ رہنا ہے. بالکل. اور اس کو اپنا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ذرا سی لائن ادھر ادھر کی نا تو میں فارغ ہوں. بالکل. تو وہ اپنی لائنز میں ہی رہے گا محمود. صحیح. اور محمود خان اچھی گیم کھیل رہا ہے. راجہ ناصر عباس بیک گراؤنڈ ساری دیکھیں، اچھی گیم کھیل رہے ہیں. 2 بندوں نے گیم تو بہت اچھی کھیلی ہے. صحیح گیم ڈالی ہے، بلکہ ایک سیٹ کے ساتھ دونوں نے نا کمال کو میلہ، وہ کہتے ہیں فلانے نے میلہ لوٹ لیا. ٹھیک ہے. اب کمنگ بیک ٹو کہ یہ احتجاج آپ جو میرا اس کے اوپر تھے کہ برے طریقے سے فیل ہوگا اور لوگ اس کی کال پر نہیں نکلیں گے. اور لوگ چاہے کے پی ہے جہاں یہ سمجھ رہے ہیں جی، ہم حلقے میں لوگوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہم پلس چیک کرتے رہتے ہیں. لوگ ان کے احتجاج پہ نہیں نکلتے بلا بھائی، نہ لوگوں نے ان کی احتجاج کو لبیک کہنا ہے. یہ 8 فروری ہونے دیں. جی 8 فروری کو سمجھ آ جائے گی بھائی یہ ہیں کیا چیز، کس پانی میں. اصل جو ہمیں ضرورت ہے نا، جہاں پہ ہم نقصان تو نہ کہیں، جہاں پہ ہمارے لیے ایشو ہے وہ ہے کہ پاکستان جو کچھ اچیو کر رہا ہے ان ریسٹ آف دا ورلڈ،
اس کو آپ اور میں تو بتا رہے ہیں, ہم تو بول رہے ہیں, جی ہم تو بولتے رہیں گے, میں سیاستدان, آپ صحافی, ہم ایک چیز, اس نیریٹو کو ابھی تک انفارچونیٹلی جو پاکستان کر چکا ہے جتنی چیزیں, جی اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو یہ نیگیٹو پروپیگیشن والا یہ جو کیوس گروپ ہے, جی وہ ہم ابھی تک ٹھیک نہیں دے سکے. جی اور اس میں کوئی شرم نہیں کہ مجھے نہیں, ہمیں نہیں دے سکے بھائی. جی جی اور وہ جو گروپ ہے جو اس نیریٹو کو لے کے چلتا ہے, چاہے وہ انڈین سپانسرڈ ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہ ہے, ان کو مواد مل جاتا ہے, اور وہ اپنا اس گند کو, وہ لوگوں کو کنفیوز کر کے, ایک ہوتا ہے نا, آپ ایک موٹیویٹ ہو کے آپ نے کہا نہیں, تو یقینی صورتحال جو پیدا نہیں ہو پا رہی, باوجود اس کے کہ ہم بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو, اور کاؤنٹر نیریٹو اچھائی کرتے, جو آپ اچھا کر رہے ہیں نا, اس کا برائی کے ساتھ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا جاتا. ایسے عمران کو حق حاصل تھا ٹھگی کا, جھوٹ کا, فیک ویڈیو, فلاں 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 2 نمبر طریقوں سے, کیونکہ ہر کچھ نہیں رہا تھا نا, اور اس کا گریٹر جو گیم تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے, وہ ٹھیک کھیل رہا تھا. آپ کے پاس پازیٹیو اپروچ کو, آپ کو پازیٹیولی ہی, آپ جو لوگ ہیں وہ سیدھی صاف اور 2+2 4 بات سننے کے لیے یقین کریں تیار ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ایک نیریٹو کے حوالے سے بھی ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میں محسن صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک کئی دہائیوں سے یہ جو احتجاج ہیں ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, تو 8 فروری کو جو احتجاج کی کال ہے, اس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ کہیں اکٹھے تو نہیں ہونا, کوئی جلسہ نہیں ہے, کوئی جلوس نہیں ہے, شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا نا, تو کیا چیز ہے جس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ احتجاج کی کال کامیاب ہو گئی ہے یا ناکام ہو گئی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کوئی احتجاج بڑا کر سکے. وہ کریں گے چند جگہ پہ خبر بنانے کی کوشش کریں گے, اور ان کی مدد کرے گی حکومت تصادم کے ذریعے یا اپنے غلط اقدامات کے ذریعے. یہ پہلے سے پریکاشن لیں گے اور ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ جیسے لگے کہ بند ہو گیا پورا ملک, ہزاروں لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن ہے. صحیح ہے. میں کہتا ہوں کہ انہیں بھی سیاسی طور پہ اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے حکومت کے لوگوں کو. اور حکومت میں جو ہے پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی قیادت کو اس بارے میں وہ رخوص کرنا چاہیے. خالی مریم نواز یا عظمہ بخاری یا مریم مرغیب کے حوالے نہیں کرنا چاہیے سماجی کو. میاں نواز شریف ہیں, احسن اقبال ہیں, رانا ثناءاللہ ہیں, اور شہباز شریف ہے بن کے, ان سب کو جو ہے ایک جماعت کی حیثیت سے, پارٹی کی حیثیت سے اس پہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں, اب بسنت پہ آپ نے جو ہے یہ گانے نہیں چلیں گے اور یہ نہیں ہوگا, تو یار آپ نے اجازت کیوں دی ہے بسنت کی؟ وہ بسنت کے گانے کے لیے نہیں ہے, وہ انہوں نے نا فیک چیز چلا دی ہے. وہ انہوں نے گانے کیے ہیں محسن صاحب, یہ جو ان کا اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے, جو ایک نہایت لفظ اور نہایت ایک غلاظت کی ایک ڈھیر ہے وہ جو لاہور کے اندر اسٹیج ڈراموں کے اوپر, ان پر وہ گانے جو چلانا منع کیے ہیں, بسنت کے لیے نہیں کیے. وہ گانے جب اسٹیج پہ چلتے ہیں تو اس پہ منع کیے نا, ابھی انہوں نے منع کیا اس طرح. انہوں نے کہا کہ یہ گانے وہاں نہ چلائیں, بسنت کا نہیں ہے وہ. تو بسنت, اچھا کچھ چیزیں تو, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس تو ہمیں کرنے بھی پڑیں گے. اب بسنت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے باہر آ جاؤ, نہیں, لمٹس میں ہونی چاہیے. یار اگر کوئی کسی پارٹی لیڈر کی تصویر لگا کے لیکن اگر تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر وہ کسی ایک لیڈر یا شخصیت کی تصویر پہ پابندی لگاتے تو پھر اعتراض بنتا تھا. انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ کسی بھی ٹھیک لگائی ہے. دیکھیں نا, آپ ایک فیسٹیول ہے, ایک کلچرل فیسٹیول ہے, اس کو اور ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ محسن بھائی, یہی ہوا ہے نا کہ کوئی کلچرل ایونٹ ہے, کوئی کچھ ہے, وہ اتنا نیگیٹو پولیٹیسائز ہے کہ اس کے اندر بھی نفرت, اس کے اندر بھی, یعنی کل گھر کو گھر سے ٹکرا دو, سامنے والے جو اڑا رہے اس کو اس سے ٹکرا دو, گالیوں گلوچ پہ آؤ, یعنی یہ تفریق تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال آپ دونوں اصحاب جو ہیں اس پہ ذرا میری رہنمائی فرمائیں, بڑا حساس قسم کا سوال ہے. وہ یہ کہ 11 کور کی جو ورکشاپ ہے, اب چونکہ تصویریں سامنے آ چکی ہیں اس لیے میں بات کروں, ادروائز میں بات نہ کرتا.
اس میں کوئی تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. پھر ایک اہم عسکری شخصیت کے ساتھ غیر رسمی نشست ہوتی ہے اور وہاں پہ جو وہ لوگ جو تحریک انصاف کا بیانیہ بناتے اٹھاتے ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم انگیج کر رہے ہیں. تو یہ انگیج کیا جا رہا ہے یا کوئی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے یا فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جس سے ہے اس کو کرنا چاہیے. جی یہ ورکشاپیں اور یہ ان میں یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. جی خوش فہمی ہوگی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی انتشاری جماعت کے لوگوں کو بلا کے جی وہ کچھ حاصل کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آ کے ان کی بہنیوں کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں. جی اور اندر بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا جی کہ گزشتہ 3-4 سال کے دوران اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کردار بڑے مشکوک ہیں جی اور انہوں نے اس سے ان لوگوں کو پروموٹ بھی کیا ہے, ان کو تنخواہیں بھی دی ہیں, ان کو پیسے بھی دیے ہیں جی اور اس سے بڑھ کے سرپرستی کی ہے ان کی ان کی. سرپرستی کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ آدھے دادا کو جہاں سے اپنا خبریں دیتے ہیں, خبریں پہنچاتے ہیں, ان لوگوں کی بھی سرپرستی ہو رہی ہے سرکاری سطح پہ. تو یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے. روکڑی صاحب آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے؟ میرا یہ ہے کہ جی یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارا ڈیولپ ہو جاتا ہے جی کہ یہ ان لوگوں کو, اگر یہ میں مثال دے جی. میرے ایک دوست سے ڈسکشن ہوئی جی. جب یہ میڈیا کے دوست ہیں یہ کیا ہے یہ چیز بھائی یار, یہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, اور ہم پولیٹیکل لوگوں کو بھی جی بالکل, اور ہمارا پولیٹیکل جو ہمارے دوست بچے ووٹ والوں کو ان کو بھی جو زہر بیچا ہے وہ اس اسپیسیفک یوٹیوبرز اور اس کے اوپر ان کا ایک کلائنٹ بن گیا ہے. انٹائی اسٹیبلشمنٹ وہ بیانیاں دیتے ہیں اور دے آن منی. بالکل میرا نا میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کدھر پھر رہے ہیں آپ لوگ, یہ کدھر پھر رہے ہیں. تو کسی ایک اور دوست ہمارا اسی جو میڈیا سے وابستہ تھا, اس نے کہا میرے خیال میں یہ ان کو نا اپنے ساتھ گورنمنٹ کی ایک پالیسی جو کہ یہ شاید ٹھیک ان کو. میں نے کہا یہ ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے کہ ملیٹنٹ گروپ کا ایک جو کمانڈر توڑ لیا ہم نے, آپ نے توڑ لیا اور وہ آپ کے ساتھ آ کے پرو اسٹیٹ ہو گیا. جو بھی یوٹیوبر جس کا کانسٹنٹ جو چینل ہے وہ اس نیگیٹو نیریٹو کو پروموٹ کر رہا ہے, وہ سنگل آدمی ہے, وہ نہ پولیٹیشین ہے نہ وہ کچھ, وہ ایک انفرادی آدمی ہے جو زہر بیچ رہا ہے. جی اور اگر آپ کے پاس آنے کے بعد بھی جی آپ کے ساتھ ملنے کے بعد بھی وہ زہر بیچ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. بالکل, اور آپ کو جو بھی وہ یعنی کہ وہ آپ کے اس پورے پازیٹیو پکچر کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور اس پارٹی کا ایک اور آپ کو ان بھائی کا دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار ہم تو ان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے اس پارٹی کا, ان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں نا, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اندر ایک خفیہ فیڈنگ کی جاتی ہے کہ جا کے خرم روکڑی کے ساتھ مل جاؤ, اس کے بن جاؤ, آپ بن اس کے جاؤ اور تم نے کرنا وہی ہے جو ہم کہیں گے جو ہمارا اصل مشن ہے. یہ انٹیلیجنس میں ہوتا ہے تو یہ پارٹی جو ہے نا اس نے یقین کریں, میں جب کہتا ہوں نا کہ را نے پیچھے اس کی تربیت کی ہے ان کی, انہوں نے بالکل وہی کام کیا. تو آئی وڈ سیکنڈ اٹ کہ ایسے لوگ جو کنٹینیوسلی یہ نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, اب ہمیں بھی بہت سارے بندوں کو پتا ہے, ہم بہت ساری چیزوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. یار ہم کہتے ہیں کیا ہے یار یہ, یعنی اور تو وہ لوگ جو کنٹینیوسلی جو زہر بیچ رہے ہیں اور باہر آ کے بھی زہر بیچ رہے ہیں, جب آپ کسی بھی بڑے مقام پر ان کو دیکھیں گے وہاں پر تو اس کا جو جانا ہے نا لوگوں کے اوپر افیکٹ, جو پرو اسٹیٹ لوگ ہیں وہ اس سے افینڈ ہوں گے, پرو اسٹیٹ افینڈ ہوں گے, اینٹائی اسٹیٹ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا بندہ ہے واپس آ کے پھر یہاں. ایک اور آخری بات 1 منٹ رہ گیا کہ چلیں جو پریس کانفرنس ہے آپ اس میں بلائیں, سب کو بلائیں, آپ کوئی اور ایونٹ ہے اس کی کوریج کے لیے سب کو بلائیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ جو آپ کے بااعتماد لوگ ہیں آپ انہیں بلاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آن کیمرہ ہم بات کر رہے ہیں نا, اب یہاں سے اٹھ کے اگر میں کہوں کہ روکڑی صاحب نے یہ کہا تو وہ ریکارڈڈ ہے, لیکن آف دا ریکارڈ گفتگو میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جیسے سوال کیا روکڑی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے, انہوں نے پانی منگوا لیا, بوکھلا گئے, گھبرا گئے ویوز کے لیے.
تو آف دا ریکارڈ جو نشست ہوتی ہے اس میں تو اس طرح کے لوگوں کو میرا اور پھر اس آپ میں- بار بار یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سادہ نہیں ہیں، پھر آپ سرپرستی نہیں، میرا اس پہ یہ ہے کہ یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ خاص طور پہ اس سے لنکڈ جو لوگ ہیں جو جہاں ڈکلیئرڈ ہیں نا، ان کو ڈکلیئر کر کے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. صحیح جو ڈکلیئرڈ ہیں، صحیح وہ درمیان میں بھی نہیں ہے نا، وہ ہاں، ڈکلیئرڈ ہاں، ہیں. بالکل. بہت سارے ہیں درمیان میں بھی، کبھی گرے ایریاز میں نہیں ہے. نہ وہ کمپلیٹ ڈکلیئرڈ ہیں، ان کو 100% اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے نقصان ہونا ہے، فائدہ نہیں ہونا. صحیح. چلے کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا، بنے میں ان کے نام بھی بتا دوں گا. اب میرے خیال ہے ناموں پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، میں نے بھی نہیں لیے. تو ہم تو ایک اوور آل ایک موضوعاتی گفتگو کر رہے ہیں جس کا مقصد جو ہے کسی خاص شخص کو نشانہ بنانا نہیں ہے. تو چلیں جی، ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.